مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے گھروں میں فضا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں بھی کہ ہمارا رب ہم سے کس طرح راضی ہوگا۔ ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ بھی یہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے اللہ کو کس طرح راضی کریں۔ ماں باپ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے۔ الغرض ساری توانائیاں گھر بنانے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے سجانے میں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے غم کی محنت ہی ختم ہو گئی۔ نماز پڑھی تو بھی ٹھیک، اگر نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک۔ نہ پڑھنے کی خوشی، نہ چھوٹنے کا غم۔ قرآن کی تلاوت ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں، قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے کوئی غم نہیں۔ یہ کیسی مردہ دلی ہے؟ 10 روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو جاتے ہیں، 10 روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سب غمگین ہو رہے ہیں۔ گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے تو سارا گھر پریشان، کوئی خوشی کی بات آ جائے تو سارا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بھلا یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں؟ ایک نماز چھوٹ جاتی تو ہم تڑپ جاتے کہ ہائے اللہ میری نماز گئی، مگر یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں فرض نمازوں کو چھوڑے ہوئے۔ درد و غم، بے چینی و بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ پیسوں کے لیے ہونے لگی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں۔ مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ متعین کیا ہے کہ اے میرے بندو اور بندیوں، مجھے سامنے رکھ کر چلو۔ میں تمہارا خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، تم مجھے راضی کرو۔ اللہ پر فدا ہونا، اللہ کو راضی کرنا ہمارا زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ کچھ ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے۔ عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے۔ شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے۔ صحت آ گئی تو شکر کریں گے، بیماری ملے گی تو صبر کریں گے۔ لیکن سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو مطلوب بنا کر چلیں گے۔ ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ کتنی ماؤں کی اپنے بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی، ماں کو منانا پڑے تو اولاد کو دانتوں کے پیسنے آ جاتی۔ ماں پہلے اچھی طرح اپنا غصہ نکالتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تب کہیں جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ ناراض ہو جاتا ہے تو منانے کے لیے اولاد کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو منانے کے لیے کیا کیا جتن پڑنا پڑتا ہے۔ پھر کہیں جا کے صلح ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دل سے داغ مٹتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک، رازق، خالق، قہار، رزاق، ذوالجلال والاکرام ہے۔ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، ناصر ہے، منصور نہیں ہے، حافظ ہے، محفوظ نہیں ہے، مالک ہے، مملوک نہیں ہے، قادر ہے، مقدور نہیں ہے۔
ساری عزتوں سے بڑی عزت والا، سارے بڑوں سے بڑا ہے، تمام عظمت والوں سے بڑی عظمت والا ہے۔ اس گندے مٹی کے گھارے سے بنے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو ایک دفعہ توبہ کر، میں 10 دفعہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے ہم سب توبہ کر لیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ توبہ کرے گا اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، کوئی تانا نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ دنیا میں بھی چین والی، سکون والی، راحت والی، عزت والی زندگی دے دیں گے۔ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کامیاب فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔